السلام علیکم، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ نگراں وزیر خارجہ نے امریکہ کو پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری عظیم قربانیوں کے باوجود امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت زرعی شعبے میں عائد کردہ ٹیکسوں میں کمی لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے کسی بھی ملک یا عالمی ادارے سے ابھی بات نہیں کی کیونکہ حکومت کی تشکیل تک کوئی باضابطہ کام شروع نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا دیامر میں سکول جلانے کا نوٹس، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری گلگت بلتستان افیئر سے رپورٹ طلب۔ چلاس میں سکول کو نظر آتش کیے جانے پر عمران، بلاول اور ملالہ کی مذمت، نگراں وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی۔ ایون فیلڈ ریفرنس، حسن اور حسین نواز کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کا انٹرپول کو خط۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف بینچ تشکیل دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سے اتحاد میں مکہ نہیں ہوگا۔ بی اے پی نے جام کمال کو آئندہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نامزد کر دیا۔ عبدالقدوس بزنجو کا نام اسپیکر کے لیے فائنل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے، شوپیاں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مزید 5 کشمیری نوجوان شہید۔ سیشن کورٹ نے سابق انسپکٹر عابد باکسر کی ضمانت میں 4 ستمبر تک توسیع کر دی۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ نمبرز پورے کر لیے ہیں۔ پیر اعجاز ہاشمی نائب صدر مجلس عامہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی پر سینیٹ کی پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ وفاقی حکومت کا ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہیں دینے کا فیصلہ، ریٹائرڈ افراد پینشن بھی عید سے قبل لے سکیں گے۔ پروین رحمان قتل کیس میں ملزم عمران عرف سواتی کی درخواست ضمانت مسترد۔ عام انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے لیے اخراجات کے گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری دن۔ چین میں پھنسے پاکستانیوں کو لائی جانے والی پرواز پھر منسوخ، سول ایوی ایشن اتھارٹی نے طیارہ بھجوانے کے لیے انتظامات نہیں کیے۔ ترجمان شاہین ایئر لائن، کوئی تنظیم یا جماعت بغیر اجازت قربانی کی کھالیں نہیں جمع کرا سکتی، محکمہ داخلہ سندھ۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت، فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید، سینکڑوں مظاہرین زخمی۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت، چین نے امریکی مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کر دیے۔ برمنگھم ٹیسٹ میں کوہلی کی شاندار سنچری کو اپنی اہلیہ انوشکا کے نام کر دیا۔ اور فیس بک نے نو عمر صارفین کے لیے ڈیجیٹل لائبریری پیش کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نگراں وزیر خارجہ نے امریکہ کو پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہماری عظیم قربانیوں کے باوجود امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ نگران وزیر خارجہ عبداللہ حسین ہارون نے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان جنگ میں صف اول کے اتحاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری عظیم اور گراں قدر قربانیوں کے باوجود امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ عبداللہ حسین ہارون کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورسز کے تحت الزام تراشی ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ نگران وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی نئی خارجہ پالیسی واضح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اہم ترجیحات کا اپنے طور پر تعین کر سکیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت زرعی شعبے میں عائد کردہ ٹیکسوں میں کمی لائے گی، اسد عمر۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے کسی بھی ملک یا عالمی ادارے سے ابھی بات نہیں کی کیونکہ حکومت کی تشکیل تک کوئی باضابطہ کام شروع نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے غیر ملکی خبر رساں اداروں کو انٹرویو میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کارخانوں اور زرعی شعبوں میں توانائی پر محصولات کم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسد عمر کے مطابق محصولات کم کرنے سے کاروباری شعبے کے خطے میں دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلے کی صلاحیت بڑھے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما نے کہا ہے کہ محصولات کی کمی پوری کرنے کے لیے ویلتھ ٹیکس متعارف کرایا جائے گا۔
اسد عمر نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سمیت دوست ممالک کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا دیامر میں اسکول جلائے جانے کا نوٹس، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری گلگت بلتستان سے رپورٹ طلب۔ نمائندہ اقرا ٹی وی کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے دیامر میں 12 اسکول جلائے جانے کا نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں پر لیا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری گلگت بلتستان آفیسر سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے دونوں وفاقی سیکرٹریوں کو 48 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چلاس میں اسکول کو نظر آتش کیے جانے پر عمران، بلاور اور ملالہ کی مذمت، نگراں وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں لڑکیوں کے 12 اسکولوں کو نظر آتش کرنے کے افسوسناک واقعے پر ملک بھر سے شدید رد عمل آیا ہے۔ عمران خان، بلاول بھٹو اور ملالہ یوسفزئی کی جانب سے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ٹویٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چلاس میں بچوں کی تعلیمی ادارے جلانا افسوسناک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جائے گی۔ بچوں کی تعلیم اور اسکولوں کی سیکیورٹی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے بھی ٹویٹ پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انتہا پسندوں نے بتایا ہے کہ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد لڑکیوں کے ہاتھ میں کتابوں سے خوف زدہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 12 گرلز اسکولوں کو تباہ کرنا دہشت گردی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس، حسن اور حسین نواز کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کا انٹرپول کو خط۔ ایون فیلڈ ریفرنسز میں مطلوب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن اور حسین نواز کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے ایف آئی اے نے انٹرپول کو خط لکھ دیا۔ ایف آئی اے نے خط وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد انٹرپول کو ارسال کیا۔ وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو حسن اور حسین نواز کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس حوالے سے ایف آئی اے کو تحریری ہدایت نامہ بھیجا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف بینچ تشکیل دے دیا۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جانب سے دائر کردہ اپیل میں چیف جسٹس کے تشکیل دیے گئے بینچ میں جسٹس شمس محمود مرزا، شاہد محمود سیٹھی اور مجاہد مستقیم شامل ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نیب کا قانون 18ویں ترمیم کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کو اس قانون کے تحت سزا دی گئی جو غیر قانونی ہے۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو مردہ قانون کے تحت سزا دی گئی ہے۔ ایم کیو ایم کے فیصل واوڈا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم سے اتحاد میں مکمکا نہیں ہوگا۔ نمائندہ اقرا ٹی وی کے مطابق فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ آڈٹ میں اگر میں غلط ثابت ہوا تو جو عدالت سزا دے گی قبول ہے، اگر میری بات سچ ثابت ہوئی تو میئر کراچی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت میں اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پی ٹی آئی حکومت میں مجرموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ بی اے پی نے جام کمال کو آئندہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نامزد کر دیا۔ عبدالقدوس بزنجو کا نام اسپیکر کے لیے فائنل۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما منظور کاکڑ کا کہنا ہے کہ وزارتوں اور عہدوں کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ ناموں پر مشاورت جاری ہے، جس کی صورتحال 2 سے 3 روز میں واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے جام کمال جبکہ اسپیکر کے لیے عبدالقدوس بزنجو کو نامزد کیا گیا ہے کیونکہ جان کمالی اسپیکر کے عہدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ منظور کاکڑ کا کہنا ہے کہ جو بھی فیصلے کیے وہ بلوچستان اور عوام کی ترقی کے لیے کیے ہیں۔ عمران خان نے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے اور وفاقی حکومت کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ شوپیاں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مزید 5 کشمیری نوجوان شہید۔ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ بھارتی فوج نے شوپیاں میں مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 5 کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے متعدد علاقوں کو تاحال محاصرے میں لے رکھا ہے۔ سیشن کورٹ نے سابق انسپکٹر عابد باکسر کی ضمانت میں 4 ستمبر تک توسیع کر دی۔ ذرائع کے مطابق سابق انسپکٹر عابد باکسر اپنے وکیل کے ہمراہ سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ عابد باکسر کے وکیل نے کہا ہے کہ تمام مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ تمام مقدمات میں عابد باکسر کی ضمانت واضح کی جائے۔ عدالت نے سابق انسپکٹر کی ضمانت میں 4 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ نمبرز پورے کر لیے ہیں۔
عام انتخابات میں اکثریت ملنے کے بعد تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت سازی کے لیے مشاورات جاری ہیں اور نمبر گیم پورا کرنے کے لیے آزاد امیدواروں سمیت دیگر جماعتوں کے ارکان کو ملانے کی تگ و دو چل رہی ہے۔ آج بھی تحریک انصاف کے امیدوار کو ہرانے والے ایم این اے شبیر قریشی اور نو منتخب آزاد ایم این اے علی محمد مہر عمران خان کی ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ 13 میں سے 6 آزاد ارکان قومی اسمبلی پہلے ہی تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا تھا کہ کابینہ میں کون شامل ہوگا اور کون کس عہدے پر فائز ہوگا اس کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے۔ پیر اعجاز ہاشمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی پر سینیٹ کی پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر اعجاز ہاشمی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا کے افراد کے ساتھ پولنگ اسٹیشنوں پر پیش آنے والے واقعات اور پولنگ ایجنٹس کو گنتی کے وقت باہر نکالنے جیسے سنگین غیر قانونی اقدامات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ مجلس عمل نے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم کوئی قدم جلد بازی میں نہیں اٹھانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جمہوری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ عدلیہ اور عسکری اداروں کا آئینی کردار غیر جانبدارانہ ہے، کوئی آئین سے بالا تر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ اقدامات ایسے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سے اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو خود جمہوریت اور آئین کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وفاقی حکومت کا ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہیں دینے کا فیصلہ، ریٹائرڈ افراد پینشن بھی عید سے قبل لے سکتے ہیں۔ نگران حکومت نے وفاقی اداروں کے ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہ اور پینشن دینے کا فیصلہ کر لیا۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئیں۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے اکاؤنٹنٹ جنرل ملٹری، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو اور وزارت خارجہ کے چیف اکاؤنٹنٹ آفیسر کو سرکولر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل وفاقی اداروں کے ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے انتظامات کیے جائیں۔ 17 اگست کو تنخواہ اور پینشن ادائیگی کر دی جائے گی۔ عید سے پہلے متعلقہ محکمے ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پروین رحمان قتل کیس میں ملزم عرفان عرف سواتی کی درخواست ضمانت مسترد۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر پروین رحمان قتل کیس کی ٹی سی میں سماعت ہوئی۔ ملزم عمران عرف سواتی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مقتولہ کے لواحقین سمیت مجھے خطرات ہیں۔ عدالت نے پروین رحمان کے اہل خانہ کو سیکورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی ابھی تک تعمیل نہیں ہو سکی۔ صلاح الدین پنہور نے کہا کہ عدالت مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ عدالت نے ملزم عمران سواتی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی اور پروین رحمان قتل کیس کی سماعت 10 اگست تک ملتوی کر دی۔ چین میں پھنسے پاکستانیوں کو لائے جانے والی پرواز پھر منسوخ، سول ایوی ایشن اتھارٹی نے طیارہ بھجوانے کے لیے انتظامات نہیں کیے، ترجمان شاہین ایئر لائن۔ ترجمان شاہین ایئر لائن نے کہا کہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے طیارہ بھجوانے کے لیے انتظامات نہیں کیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی مسافروں کو چارٹر فلائٹ سے واپس لانے کے اخراجات شاہین ایئر خود دے گی۔ ترجمان نے کہا کہ سول ایوی ایشن نے عین وقت پر جہاز کی اہلیت پر سوال اٹھایا جو ان کے منفی ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سول ایوی ایشن نے عین وقت پر جہاز کی اہلیت پر سوال اٹھایا جو ان کے منفی ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شاہین ایئر لائنز نے 29 جولائی کو گوانگزو سے وطن واپسی کی فلائٹ اچانک منسوخ کر دی، جس کے بعد ویزے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے پولیس نے بعض افراد کو حراست میں لے لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے معاملے پر از خود نوٹس لیا، جس کی آج سماعت بھی ہوئی۔ کوئی تنظیم یا جماعت بغیر اجازت کے قربانی کی کھالیں نہیں جمع کرا سکتی، محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹس جاری کر دیا۔ محکمہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی سیاسی و مذہبی جماعت قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے بغیر اجازت کیمپ نہیں لگا سکتی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کے لیے سیاسی مذہبی جماعتوں اور فلاحی اداروں کو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینا ہوگی۔ حکومت سندھ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق بغیر اجازت کھالیں جمع کرنے پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت، فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید، سینکڑوں مظاہرین زخمی۔ غیر ملکی خبر رساں کے مطابق غزہ میں قابض فوج نے ایک بار پھر پرامن نہتے فلسطینیوں پر اندھا دھند فائرنگ اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے، جس کے نتیجے میں ایک 25 سالہ نوجوان موقع پر شہید ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 220 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کیا تھا۔ برمنگھم ٹیسٹ میں کوہلی کی شاندار سنچری کو اپنی اہلیہ انوشکا کے نام کر دیا۔
ذرائع کے مطابق بھارت اور انگلینڈ کے درمیان برمنگھم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کی سنچری نے اپنی ٹیم کو مشکلات سے نکالا اور منفرد انداز میں اس کا جشن بھی منایا۔ بھارتی کپتان وراٹ کوہلی نے سنچری بنانے کے بعد اپنی اہلیہ انوشکا شرما کی طرف دیکھ کر شادی کی انگوٹھی اور چین کو چوما اور اہلیہ کی جانب بلہ لہرا کر جشن بھی منایا۔ اور فیس بک نے نو عمر صارفین کے لیے ڈیجیٹل لائبریری پیش کر دی۔ پہلے مرحلے میں 18 اسباق انگریزی میں موجود ہیں جنہیں بہت جلد دنیا کی 45 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا۔ اسے فیس بک کی ڈیجیٹل لٹریسی لائبریری کا نام دیا گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں جعلی خبروں اور افواہوں کے تدارک کے لیے کوئی رہنمائی شامل نہیں، جس کے تحت فیس بک پر روسی پروپیگنڈا کر کے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر ڈالا گیا۔ فیس بک اس نئی سہولت سے نو عمر صارفین کو انٹرنیٹ کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ سکھانا چاہتا ہے۔ فیس بک نے کہا کہ اس لائبریری کا مقصد دنیا بھر میں موجود 83 کروڑ نو عمر بچوں اور نوجوانوں کو ڈیجیٹل خواندگی، اس کے اصول اور حفاظتی اقدامات سے آگاہ کرنا ہے۔ فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔